آخری دن کا انتظار کرو جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہیں تمہاری زندگی دو لمحوں میں دکھائی جائے گی کہ یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے ہی لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو، یار اللہ کا ہے، نظر نہیں آتا، وہ دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ اللہ ہمارے قدم جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے، اللہ ہم سب کچھ تیرے سامنے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ابھی والوں کے سودے کر رہے ہیں، تو سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ یہ اللہ ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ مجھے اللہ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، کتنا دور کیوں چلے گئے؟ یا اللہ، یا اللہ، تو اتنا دور کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ یا اللہ، ہم اپنے دشمن کے قابو میں ہیں۔ یا اللہ، تو اتنا دور کیوں فیل ہوتا ہے ہمیں؟ یا اللہ، تو کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یا اللہ، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں تیری باتوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ یا اللہ، کیوں اتنا دور بھی ہم؟ کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یہ ہے۔ اس میں ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا، تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس میں اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے، اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی۔ ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم۔ کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائیں۔ کبھی دو آنسو اس یاد میں بھی بہا لو کہ یار 20، 25، 30 سال ہو گئے، لیکن آج تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میرے اللہ نے میری طرف کون سے میسیجز بھیجے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، پڑھ تو لو، سمجھ تو لو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دور پچھلا دور تھا جس میں لوگ قرآن کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ آج کل کا دور تھوڑا سا ماڈرن ہے بھائی، آج کل اگر سکوپ کو نہیں فالو کرو گے، معاشرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بندگی والی نماز ہے۔ تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ہاں، البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے، لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے، یا ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے۔ آپ کو وسوسے آئے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کرے، آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے، آرڈر سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی
شہرت بھی ملی, عزت بھی ملی, پیسے بھی ملے, لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو, دولت جاتی ہے جانے دو, نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو, اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں, ٹونٹ مار رہی ہے, ڈچ کر رہی ہے, ہرٹ کر رہی ہے, تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے, کرنے دو, کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے, اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے, ان کو بھی پتھر مارے, ان کو بھی دھکے مارے, ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی, ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو, کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا, اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا.